العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران اور برادران، انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ ماہ رواں ذی الحجہ کی 18 تاریخ 18 ذی الحج 35 ہجری کی مناسبت سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذی النورین، جنہیں 2 بیٹیاں تھیں، جفے بعد دیگرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی 18 ذی الحج 35 ہجری کو آپ کو مدینہ میں شہید کر دیا گیا. ایک سازش کے تحت ان کے حالات زندگی بیان ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق بنی آدم میں بعض الانبیاء نفوس قدسیہ پاکیزہ ترین نفوس جو ہیں وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ان کی تعداد کم و بیش 1,44,000 کے ہیں. سارے کے سارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے، لیکن اپنے اپنے سبجیکٹ میں محنت ہر شاگرد کی علیحدہ ہوتی ہے. کوئی میتھمیٹک میں 100%، کوئی انگلش میں، کوئی فزکس، کوئی کیمسٹری میں، ہوتے سارے پاس ہیں، لیکن 100% کوئی کوئی ہوتا ہے کسی سبجیکٹ میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقیت میں 100% تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروقیت میں 100%. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا میں 100%. اور علی مرتضیٰ بہادری شجاعت میں 100%. محنت اپنے اپنے سبجیکٹ میں ہر ایک کی علیحدہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کی کیفیت یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بھی آ کر یہ فرمائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحی منہ الملائکہ، ایسے شخص سے حیا نہ کیا جائے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اتنے حیادار. کسی نے پوچھا، اے عثمان، تجھ میں ہم سے کون سی ایسی منفرد چیز ہے جو تجھے حیا کی سبقت تک لے گئی؟ فرمانے لگے، جو ہاتھ میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمس کیا ہے، ملایا ہے، اس ہاتھ کو آج تک گندی جگہ پہ نہیں لگایا. جس شخص نے زندگی بھر شرمگاہ نہ دیکھی ہو، اپنی شرمگاہ، اتنا حیا کہ ایک بار نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پنڈلی مبارک برہنہ تھی، کپڑا ہٹا ہوا تھا،
تو ڈیگ لگا کے تشریف فرما تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی گھر میں آنے کی. آپ نے اجازت دے دی، آپ اسی طرح بیٹھے رہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی، آپ اسی طرح لیٹے رہے. عثمان نے آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی چادر کو سیدھا کیا. تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، میرے چچا عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی چادر کو سیدھا کر اور پنڈلی کو چھپا لیا، آخر کیوں؟ آپ نے فرمایا ہے عائشہ، عثمان وہ شخص ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اتنا حیا والا رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ میں ایمان لانے میں چھٹے فرد ہیں، 6واں نمبر جس کو کہتے ہیں، چھٹا نمبر. اور ایمان لانے کے ساتھ ہی ہجرت حبشہ ہوئی تو اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کو ساتھ لیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عثمان ہے جس دونوں میاں بیوی نے ہجرت کی، دونوں میاں بیوی نے ہجرت کی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کا نمبر آتا ہے ہجرت میں. یہ اپنا اپنا رتبہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی، اس لیے انہیں ذی النورین کہا جاتا ہے، کیونکہ نور آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد جو ہے وہ آنکھوں کا نور ہوتی ہے. تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دیں جس کی وجہ سے ذی النورین کہلائے، 2 نوروں والی، 2 نوروں والا شخص. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے موقع پر بڑی سخت بیمار تھیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا حکم ہے بدر میں جانے کے لیے؟ آپ نے فرمایا تم میری بیٹی کی تیمارداری کر لے تو غزوہ بدر میں شامل ہو جائے. بغیر جنگ کیے، بغیر غزوہ بدر میں شامل ہوئے، بدری صحابہ میں اکاؤنٹنگ ہوئی تو عثمان ذی النورین کی، یہاں تک کہ مال غنیمت بھی ملا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ. یہ اپنا اپنا شرف ہے، عنایت ہے کس کی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اپنی طرف سے نبی نہیں بولتے، جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، نازل وحی ہے. عثمان تو غزوہ بدر میں شامل نہ ہو تب بھی تو بدری صحابہ میں شامل ہوگا، مال غنیمت بھی ملا، فتح ہو گئی. واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی. پتہ چلا کہ قبرستان ہے، سیدھے قبرستان گئے، عثمان کو دلاسا دیا، عثمان میری دوسری بیٹی بھی تیرے لیے حاضر ہے، ام کلثوم بھی دے. رب کا کرنا 6 ماہ یا سال زندہ رہیں وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. عثمان نے رونا شروع کر دیا رضی اللہ تعالیٰ. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا، فرمانے لگے اے عثمان تو نے میرا کلیجہ اتنا ٹھنڈا کیا ہے، کاش مجھ محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی، وہ مرتی رہتی میں تیرے ساتھ بیٹھتا رہتا. درجہ، رتبہ، منزلت، قدر منفرد ہے ہر صحابی کی علیحدہ علیحدہ. 40 بیٹیاں محمد کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان وہ مرتی رہتی میں تیرے ساتھ انہیں بیٹھتا رہتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم میری بیٹیوں سے بھی زیادہ مجھ سے قدردان ہے میرے نزدیک. کہ بیٹیاں چلی جاتی میں پھر تیرے ساتھ بیٹھ دیتا، 40 بیٹیاں بھی ہوتی
وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی، عثمان میں تیرے ساتھ بہتا رہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی 40 بیٹیوں کی آفر کہ 40 بیٹیوں سے بھی زیادہ محبوب ہے تو مجھ سے، مجھ محمد کو 40 بیٹیوں سے بھی زیادہ محبوب۔ اے عثمان، تو نے میرا کلیجہ اتنا ٹھنڈا کیا، اتنا مجھے خوش رکھا، تو میری خواہش تھی کہ یہ رشتہ ہمارا ٹوٹتا نہ۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے بہت دولت سے نوازا، بڑے سخی غنی تھے۔ جیش اسرا ہوا جس کو کہا جاتا ہے غزوہ تبوک کا موقع، تنگی والا، خوشحالی نہ تھی، قحط سالی کا دور تھا، ادھر سے جنگ آ گئی عیسائیوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ اکٹھا کیا کہ کون ہے جو اس جنگ میں حصہ ڈالے۔ مجمع عام میں ایک آواز اٹھی، اے اللہ کے رسول، 100 اونٹ اور گھوڑے بما ساز و سامان کے میری طرف سے قبول کرو۔ عثمان، اشہد لک بالجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت ہے۔ پھر اپیل کی، پھر آواز اٹھی، اللہ کے رسول 100 اونٹ اور گھوڑے اور بما ساز و سامان۔ 7 بار اپیلیں کی، 7 بار عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور ایک ہی مجلس کے اندر، ایک ہی محفل کے اندر نعت کے وحی کی زبان اقدس سے نکلا، اشہد لک بالجنہ، تیرے لیے جنت ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ 7 بار ایک ہی مجلس میں نعت کے وحی کی زبان اقدس سے نکلنا، تو کیا کوئی جنت کا شک رہتا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلتے پھرتے جنتی عثمان، معامل بعد الیوم ما ضر معامل بعد الیوم، آج کے بعد تو نیک کام نہ بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ بنی آدم کے اندر کوئی نبی، کوئی امتی، کوئی ولی، کوئی قطب اقطاب، کوئی بھی ذات اولیاء صلحہ میں ایسی نہیں جسے یہ کہا جائے کہ آج کے بعد تجھ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہ ہو۔ کوئی مبرہ نہیں، مبرہ ہیں تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سپاہی ہیں جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، 313 صحابہ، کہ آج کے بعد یہ کچھ بھی نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا ساتھ دینے کی بنا پہ عام معافی کا اعلان، ذر معامل بعد الیوم، آج کے بعد کوئی قباحت نہیں، جو مرضی کرتے پھریں۔ اور بعد میں کئی صحابہ سے ایسی غلطیاں بھی ہوئیں جن کی سزا سر قلم بنتی تھی، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے، اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں آج کے دور میں عدالت لگانے والے؟ صحابہ کے بارے میں عدالت کھول لیتے ہیں، عثمان نے یوں کیا، عثمان نے وہ کیا، عثمان نے ایسا کیا، عثمان نے ایسا کر لیا، اور عدالت لگا کر اللہ معاف فرمائے معاذ اللہ۔ ایک مفسر قرآن مورخ لکھتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، کہتا ہے کہ عثمان میں یہ غلطی بھی پائی گئی، یہ غلطی بھی پائی گئی، 14 غلطیاں نکال کر آخر میں لکھتا ہے بدقسمتی سے خلیفہ امت بنا دیے گئے، بدقسمتی سے خلیفہ امت بنا دیے گئے۔ اور ظالم، یہ عقیدہ کہاں سے تو نے لے لیا؟ یاد رکھو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے عثمان کی قدر و منزلت نکلتی ہے تو میں کسی بھی سادات ذاتے کے لکھے ہوئے الفاظ کو احترام نہیں دوں گا۔ کیوں؟ یہ
قدر دی، یہ منزلت دی، یہ درجہ عطا کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ نے دلوایا ہے۔ میں اور آپ کون ہوتا ہے؟ اور بدقسمت لکھتا ہے کہ بدقسمتی سے عثمان کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عثمان سے نورین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اٹھنے والا ایک بہت بڑا گروہ سازشی، جس کے پیچھے یہود و نصارہ کا ہاتھ تھا۔ اور یاد رکھو، یہود و نصارہ آج بھی ہماری کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں۔ جس طرح سیلاب کا پانی چیونٹیوں کے بل سوراخ کو ڈھونڈ لیتا ہے اور پھر وہ بڑا پھاڑ بنا دیتا ہے، وہاں سے پانی جس طرح موگے ہوتے ہیں نہروں کے، اس طرح پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے چیونٹیوں کے باریک سوراخ سے۔ میرے بھائیوں، میرے احباب، معمولی سی مسلمانوں کی کمزوری جس سے یہود و نصارہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہود و نصارہ نے فائدہ اٹھایا کس انداز میں؟ وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کی دو بڑی کمزوریاں ہیں۔ ایک کمزوری کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آیاز کو دے دیتے ہیں پرورش کے لیے، لونڈیوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ذات کی مثال بھی ہے کہ دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ عربوں کا رواج تھا۔ دائی حلیمہ کوئی قریشی اور ہاشمی نہیں تھی، بلکہ غلام خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی۔ وہاں گئے، وہاں پرورش ہوئی، 4 سال تک وہاں رہے۔ 4 سال کے بعد شق صدر کا واقعہ آیا تو وہ گھبرا گئے۔ دائی حلیمہ نے واپس لا کے دے دیا کہ اس پہ کچھ سایہ ہے، وگرنہ جوانی تک وہاں رہتے۔ اس طرح تربیت لونڈیوں کے ہاتھ ہوتی تھی۔ اور دوسری بڑی کمزوری مسلمانوں کی یہ تھی اس دور میں عربوں کی کہ جنگ کے دوران دشمن کا کوئی مرد قابو آتا تو وہ غلام، عورت قابو آتی تو اسے لونڈی بنا لیتے اور مال کو مال غنیمت۔ اس انداز میں انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کا مقابلہ تیر و تلوار سے تو کرنا بڑا ہی مشکل ہے، تیر و تلوار سے کرنا بڑا مشکل ہے، لہذا تم ایسے کرو کہ جب لونڈیاں اور غلام بن جاؤ تو تم لوگوں نے وہاں کرنا کیا ہوگا؟ وہ ایک مشنری تیار کر لی، انہوں نے اپنی تربیت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ نے ابو لولو فیروز سنا ہوگا جو حضرت عثمان ذو النورین کا قاتل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے ابو لولو فیروز۔ وہ جب گرفتار ہوا، نہامند علاقے کا کہتے ہیں گورنر تھا، تو آخری خواہش جب پوچھی تو کہنے لگا کہ میرے نہامند کے علاقے کے بچے اکٹھے کیے جائیں، میں انہیں ملنا چاہتا ہوں۔ بچے اکٹھے کر لیے، ہر بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا کہ میں بیٹے تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ بہت جلد تمہیں خوشخبری ملے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ اب مشن کے لیے آ رہے ہیں، غلام اور لونڈیاں بن رہے ہیں اپنا مشن پورا کرنے کے لیے، اور وہ مشن پورا ہوا یہاں تک کہ محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی ان لونڈیوں کی تربیت کے زیر اثر رہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہی قاتلین عثمان کا سرغنہ بنا۔ تربیت ہوتی رہی کہ وہ لونڈیاں آئیں، مجوسی، عیسائی اور یہودی، ان لونڈیوں نے بچوں کی ذہن سازی کی۔ جب دودھ پلایا تو صاف کہہ دیا کہ بیٹا جو خلیفہ وقت ہے نا عثمان، بس اس نے اپنے رشتہ داروں کو ہی نوازا، ہم تک پہنچا نہیں، اب آج تو اتنا ہی ملے گا۔ اب بچے کے ذہن میں ذہن سازی ہو رہی ہے، خلیفہ کے خلاف پختہ ہو رہا ہے بچہ۔ جب بچہ جوان ہوگا تو یقیناً خلیفہ کے خلاف ہوگا۔ اس طرح ایک بہت بڑا گروہ تیار ہوتا چلا گیا۔ پھر دوسرا جو وار انہوں نے کیا، ایک مجوسی گورنر جس کی 3 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں لونڈیاں بن کر آئیں
آپ حیران ہوں گے کہ بڑی مشہور و معروف شخصیت جن کے گھر ایک بیٹی آئی، شہر بانو کے نام کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بنی، شہر بانو نام سنا ہوگا، اور اس کی دو اور بہنیں، ایک محمد بن ابی بکر کی بیوی بنی اور تیسری عبداللہ بن عمر کی بیوی بنی، تین لوگوں کی، اور تینوں صحابی، دو صحابی اور ایک تابعی، صحابی کا بیٹا، اور محمد بن ابی بکر اس بیوی کے نرغے میں آیا اور اس سازش کے تحت حضرت عثمان کے قاتلین کا سرغنہ بنا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازش کے تحت کہاں تک پہنچایا، اور پھر تاریخ خاموش ہے، کربلا تک جانے کے بعد تاریخ خاموش ہے کہ شہر بانو کدھر گئی، دربار معاویہ میں، یزید میں تو پہنچی نہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ کس انداز میں مشن پہ تیاری کی گئی، اور مشن کے تحت مسلمانوں کا تہس نہس کرنے کے لیے یہ مشن تیار کیا گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر ان کے نرغے میں نہیں آئے، کہ عمر کے بیٹے تھے، بڑی تربیت تھی، صحابی کی تربیت، لیکن محمد بن ابی بکر اس لیے نرغے میں آ گئے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اپنی ماں کے ساتھ چلے گئے، ام امیس کے ساتھ، بیوہ ابو بکر جن کی شادی حضرت علی کے ساتھ ہوئی، 2 سال کے تھے جب اپنی ماں کے ساتھ ادھر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگجو، تعلیم و تربیت میں چل رہے ہیں، لیکن گھر پہ کوئی توجہ کسی بھی صحابی کی نہیں رہی، سیدھی سی بات ہے، اپنے اپنے کام میں مصروف رہے اور لونڈیوں کے سپرد اولادوں کو کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ اور آج بھی یہود و نصارہ اسی تاڑ میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی کمزوری دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح متبع مطیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ انشاءاللہ الرحمن عنوان چلے گا آئندہ خطبہ میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور آپ کا آنا بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔